مشاہد بھائی میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تو کتنی عظیم قوم ہے ہماری، یہ ان کے چہرے ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں نا، جو نیچے گراؤنڈ پہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پہ کشمیر میں اور باقی وہ پاکستان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ تو بالکل دیکھ رہے ہیں، کشمیری نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور کشمیر میں کتنی دعائیں اور کتنی خوشیاں ہوں گی، حالانکہ ان کو وہ سبڈیو کیا گیا ہے، وہ بند کر کے رکھا ہوا ہے، مگر ان کو جب خبر مل رہی ہوگی کشمیر میں کہ پاکستان نے انڈیا کو ہرا دیا اور دھوم چڑھا دی ہے۔ مجھے نیپال اور بنگلہ دیش سے فونز آئے ہیں کہ آپ نے کمال کا مبارکباد دینے کے لیے، حالانکہ نیپال بھی ایک ہندو ریاست ہے لیکن انہوں نے وہ نہیں، کشمیر کے لوگ بھی رہنما بھی پلٹا کھائیں گے مجھے لگتا ہے۔ کشمیر کے لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ پاکستان مینز بزنس، اس میں کوئی تشنگی نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے، اور پاکستان کے لیے کشمیر کا جو پالیسی ہے وہ پیراماؤنٹ ہے۔ علی گیلانی صاحب زندہ ہوتے، کاش، بہت خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے اس وقت۔ کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی روح بہت خوش ہوئی ہوگی کل، کہ جس طرح کی جو ملک انہوں نے بنایا تھا اس ملک دو میں قومی اتنی ہمت نظریہ، ہے۔ ابھی تو ہم دو قومی نظریے کو ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ ٹائم، ابھی تو ہم نے اس کو اوکے رکھ دیا، اور اس ملک میں ابھی بھی اتنی جان ہے، اتنا سکت ہے۔ ہوسٹیجز کو چھڑوانا ہے، مشاہد صاحب آپ کے جملہ جو ہے نا میرے دماغ، ہوسٹیجز کو چھڑوانا ہے ان گنڈوں سے۔ وہ تو ہوسٹیج کیا ہوا ہے جو ریاست میں، یہ تو میں نہیں صرف کہہ رہا، ارندھتی رائے اس نے کیا لکھا تھا نیو یارک ٹائمز میں، ان ٹوڈیز انڈیا RSS از دا اسٹیٹ۔ ان کو یہاں سے پکڑ لیا ہے، یہاں سے پکڑ کے ان کو اوپر نیچے لے کے جائیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے مشاہد صاحب۔ آپ ظاہر ہے آپ کے بڑے کانٹیکٹس ہیں پالیسی سازوں میں بھی اور لوگوں میں، ان کو یہ میسج پہنچائیں، ان سے کہیں کہ یہاں سے پکڑ لیے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن نا قرآن شریف میں بھی ہے جو تکبر ہے، ایروگنس، ہیوبرس، یہ ایک شیطانی خصوصیت ہے۔ شیطان کہتا ہے نا تکبر، میں بڑی شے ہوں، میں اور یہ ہم بڑا ملک ہے، یہ کیا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور ہمارے لوگ بھی کہتے تھے یار وہ انڈیا کے لیے تو پاکستان اہم نہیں رہا، پاکستان از ناٹ امپورٹنٹ، وہ آگے بہت نکل گئے ہیں، ان کی سوچ اور ہے، دے آر obsessed with پاکستان، ان کا میڈیا از obsessed with پاکستان، پاکستان پر ان کو تکلیف ہوتی ہے نام پہ۔ ایشو ان کے لیے ڈاکٹر صاحب بی ویری کلیئر، از ناٹ کشمیر، پانی نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، اٹ از اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ جو پاکستان کا وجود ان کو کھٹکتا ہے، یہ ہندوتوا کی جو سوچ والا ہے، جنہوں نے یرغمال رکھا ہوا ہے سب ہندوستان جو ہندوتوا کے علاوہ لوگوں کو انڈیا کے اندر۔ اویسی والوں کو بھی تھوڑی سی ہمت میرے خیال سے پڑی ہوئی نہیں۔ ویسے ایجپٹ برکس میں پہنچا ہوا تھا، یہ جو عرب ممالک ہیں، مسلمان ممالک، یہ بھی اٹھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، ان میں بھی چائنا کے ساتھ انہوں نے بڑا بیلنس اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے سب نے۔ نہیں، سی جو ہے وہ بیجنگ اولمپکس میں بھی گیا 2022، جو امریکہ نے بائیکاٹ کرایا تھا، اور وہ ادھر ماسکو بھی گیا، سعودی عربیہ برکس میں آ گیا، یو اے ای۔ اچھا یہ سارے آ رہے ہیں برکس میں، دیکھیں یو اے ای، سعودی عربیہ برکس میں آ رہے ہیں، ایجپٹ آ گیا ہے۔ سو یہ دنیا چینج ہو رہی ہے، بڑی چینج ہو رہی ہے، the world is being transformed۔ اور یہ جو پرانا ورلڈ آرڈر ہے، امریکن لیڈ ورلڈ آرڈر، وہ تو کلیپس کر گیا نا۔ انڈو پیسیفک میں ٹرمپ کا کون ہوگا؟ انڈو پیسیفک میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ دیکھیں نہیں، انڈو پیسیفک میں ساؤتھ کوریا میں الیکشن ہو رہا ہے 3 جون کو، ایک نئی پارٹی آئے گی جو کہے گی نارتھ کوریا سے نارملائزیشن کرو، میں بتا دوں ابھی پریزیڈنٹ، میں گیا بھی تھا ابھی ساؤتھ کوریا 2 ہفتے پہلے، میں نے لوگوں کو چیک کیا، ادھر بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ جاپان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ الیکشن کے بعد کمزور ہوا ہے، کشیدا، اس نے کہا کہ میں چین سے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہوں، صرف فلپین ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تائیوان کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ تائیوان والے تو تھر نہیں کانپ رہے ہوں گے اس وقت، یہ جو کچھ پاکستان اور انڈیا کی طرف پیچھا پڑا ہے، ایک لیسن تو گیا نا، اور کوارڈ اور آکس تو ہل ہی نہیں رہے، سارا پورا سسٹم دنیا کا کوارڈ میں بھی اب جان نہیں رہی آکس وغیرہ نہیں۔ یہ اس واقعے کے بعد ایگزیکٹلی یہ جو ہوا ہے JC10 اور یہ سارا PL15 جو پلر تھا ان کا، ستون تھا ان کی اسٹریٹجی کا، وہ ہندوستان بنایا ہوا تھا انہوں نے، ہندوستان کا بڑا ایک امیج بنایا ہوا تھا کہ جناب یہ بڑا ہمارا، بلکہ ایشیا پیسیفک سے 2018 میں انڈو پیسیفک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو ساتھ ملا لیں، انڈو پیسیفک، تو وہ تو سارا چیز فیل ہو گئی ہے، فالن فلیٹ۔ نہیں، لیکن اس کو دیکھ کے کیا گزر رہی ہوگی کشمیر، یہ جو دیکھیں نا ٹرمپ، ابھی ٹرمپ نے رہنا ہے، ابھی ٹرمپ جو 3 سال ہے۔ اچھا ٹرمپ کبھی کبھی JD وانس کو بھی ڈراتا رہتا ہے کہ 3rd ٹرم میں آؤں گا، 3rd ٹرم، وہ JD وانس بھی بیچارہ پریشان۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس کا مطلب کیا ہے، کہ ہمارے لیے کیا کنکلوژن ہے کہ وی ہیو اے ونڈو آف اپرچونٹی، ایک یونیک موقع ہمیں مل گیا ہے، اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے اگلے 3 سالوں کے لیے۔
چین ہمارے ساتھ ہمارا ایلائی ہے, چٹان کی طرح کھڑا ہے. امریکہ آپ کا وہ انڈین کیمپ سے نکل کے نیوٹرل ہو گیا ہے. اور ٹرمپ نے کیا کہا ہے آج ٹویٹ میں, I want to have very close economic relations with پاکستان. ایک اقتصادی تعاون کی بات کی اس نے, اور مل کے ہم اور کام کریں گے اس میں. یہ جو ایک تو کے اسٹریٹ ہے نا, ایک کے بلاک بھی ہے. کے بلاک کی اسیسمنٹ ہی نہیں تھی کہ پاکستان اور چائنا, وہ تو وہ آخری دنوں تک یہ بات ہو رہی تھی, نہیں جی چین مدد کو نہیں آئے گا ہم پاکستان. مطلب ان کو بالکل فارغ لوگ ہیں, فالتو لوگ ہیں بالکل. وہ اپنے ذہن میں مفروضے بنائے ہوتے ہیں, اپنے ذہن میں کنسپریسی تھیوریز ایسے ہے پاکستان اور چائنا, ان کو اندازہ نہیں ہے, ان کو اس نیچر آف ریلیشن شپ کے اندازہ ہی کوئی نہیں. کیا بیان دیا تھا پروفیسر وکٹر گاؤ نے انڈین ٹیلی ویژن میں, جو دینگ شاپنگ کا انٹرپریٹر ہے, دا یونٹی, دا سوورینٹی, دا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان. پاکستان کی وحدت, سالمیت, یہ ہمارے لیے مقدم ہے. اینڈ چائنا یہ ہمارے لیے وہ آلموسٹ میں سمجھا تھا ویلڈ تھریٹ تھی انڈیا کو, کہ اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اور آپ نے دیکھا, اور اس کے علاوہ لفاظ ہی نہیں ہے. وانگ جی جو ان کے فارن منسٹر نے پہلے دن ہی فون کر دیا تھا ڈار صاحب کو کہ جناب ہم آپ کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں. پھر جو بیانات آئے ہیں, اور پھر وہ جو چیف ایڈیٹر ہے گلوبل ٹائمز کا ہو شی جن, اس نے جو ٹیکنالوجی کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ تو بڑی فتح ہوئی ہماری ٹیکنالوجی کی اور ہمیں تو بڑی خوشی ہے. تو یہ جنگ جو ہے مجھے سب مینیو میں آپ کے سامنے 2 ڈشز ہوں اس وقت, ابھی تو ڈشز ہے نا 2, ابھی تو کھل گیا نا معاملہ, دونوں طرف سے, ادھر سے بھی آ گیا ادھر سے بھی آ گیا. اب آپ کے سامنے ایک رکھی ہو اسٹیک, زبردست ٹیکسس کی اسٹیک, زبردست قسم کی, اور ایک چائنیز فوڈ ہو. وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے, کیا پک کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ ریڈ میٹ از ناٹ گڈ فار دا ہیلتھ. اچھا, آج کل ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ریڈ میٹ جو ہے بڑا ہیوی ہوتا ہے, تو جو لائٹ کھانا ہوتا ہے, چکن کارن سوپ, اسٹر فرائیڈ ویجیٹیبلز, بیکڈ فش, وہ بہتر ہوتی ہے. تو صحت کے حوالے سے میں جواب دے رہا ہوں, میں سیاسی جواب نہیں دے رہا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, so what is good for your health, we should take that. تو یہ جو جپیاں پا رہی تھی پوری دنیا, وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, یہ جو مودی جی کو ساری دنیا جپیاں پا رہی تھی, وہ اسی لیے پا رہی تھی کہ امریکہ ان کو جپیاں ڈال رہا تھا. وہ تو امریکہ کے ایکسٹینشن تھے نا, امریکہ کے مین پٹھو تھے, امریکہ کے وہ سارے حلیف بنے ہوئے تھے. تو اب اگر فارغ کر دیا, ہاں مطلب ان کا وہ آفیشلی تو فارغ نہیں کیا, لیکن اسٹیچر تو ختم ہو گیا نا, وہ رول تو نہیں رہا نا. قد کتنا 7-8 انچ چھوٹا ہو گیا, آئی تھنک آدھا ہو گیا مودی کا. اچھا اچھا, وہ کہتا تھا میرا 56 انچز کا وہ منی میٹ ہے, وہ نہیں, وہ کہتا تھا. چیئرمین ماؤ نے بڑی اچھی لفظ استعمال کیا تھا, ہی از ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے پیپر ٹائیگر. بڑے شعر ہیں ہم, کاغذی شعر ہے, پیپر ٹائیگر. اچھا, یہ میرے خیال سے پیپر ٹائیگر کا جو ہے نا, یہ شاید لیٹن امریکہ سے نہیں سٹارٹ ہوا تھا پہلے. نہیں, وہ ایڈگر سنو تھا ایک رائٹر امریکہ کا, وہ جس نے انٹرویو کیا تھا, کتاب تھی ریڈ اسٹار اوور چائنا. اچھا, اس میں انٹرویو چیئرمین ماؤ کو کیا تھا 1935 میں. ادھر چیئرمین ماؤ نے لفظ استعمال کیا تھا. اچھا, پیپر ٹائیگر. اچھا, بلکہ وہ ترجمان والا کہتا ہے کہ اتنی انگریزی ان کو آتی تھی, اس نے پہلے کہا کہ امپیریلزم, سامراج کے بارے میں کہا تھا کہ دے آر اے پیپر لائن. کہتا نہیں, پیپر لائن نہیں ہے, پیپر ٹائیگر. یہ دیکھ رہا کتنا وہ فرق ہے. یہ تو فرق ہے. اچھا, اس میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 24 48 72 گھنٹوں کی جو جھڑپ یا جنگ یا پٹائی کا لفظ پٹائی ہوئی ہے ان کی, اس نے پوری دنیا کی ایک جیو پولیٹکس اوپر نیچے کر دی ہے. ایبسولوٹلی. انڈیا کا لینڈسکیپ, پاکستان کا رول, چائنا اور یہ اسٹریٹجک لینڈسکیپ تبدیل ہو گیا. جیسے 62 میں نہیں ہوا تھا, آپ کو یاد ہے جب اس کا ہوا تھا, ری الائنمنٹس ہو گئی تھی, پاکستان امریکن کیمپ سے چائنا چلا گیا تھا, انڈیا کے اس کو زوال آیا, پھر نہرو مر ہی گیا 2 سال کے بعد 62 کے بعد, اور وہ ری اسیسمنٹ ہوئی, اور چائنا کی بھی فارن پالیسی میں تو چائنا تو تیزی سے آگے آئے گا میرے خیال سے. وہ یہ جو علاقے ہے, یہ جو میرے خیال میں 40,000 چائنا کی آپ کہہ سکتے ہیں بین الاقوامی طور پر ٹیکنالوجیکل منہ دکھائی ہوئی ہے. یہ جو ہے نا پاکستان کی وساست ہے. تائیوان گیا, تائیوان تو بس وہ اپنی خیر بنایا, وہ گیا, لیکن وہ کو فوجی کاروائی نہیں ہوگی, وہ پرامن طریقے سے چائنیز سٹائل وہ ہو جائے گا, 1 country 2 systems. اور اس کے بعد تو اسی جو اب ہوا ہے اس کے بعد تو بالکل ہی سارے. تو آپ ویلکم ٹو دا ایشین صدی اینڈ ویلکم ٹو دا نیو ورلڈ آرڈر.
جس میں چائنا ایک ستون بن گیا. یہ اچھا فیلئر سب سے بڑا اس کس تھیوری کا ہوا ہے کہ ریورس کسنجر ہو سکتا ہے؟ وہ ریورس کسنجر تو پہلے فیل ہو گئی تھی نا, وہ فیل ہو گیا, اور اس میں جو دوسری تھی انڈو پیسفک اسٹریٹجی کلیپس ہو گئی, کولیپس ہو گئی ٹوٹل. اور پھر جو انڈیا شائننگ انڈیا رائزنگ, انڈیا میں پروو ہو گیا کہ انڈیا کے اندر جو ہے بڑی شدید کمزوریاں ہیں, ونریبلٹیز ہیں, اور کئی چیزیں ان کی تقسیم کی علامت ہیں. معیشت بھی ہے اس میں یہ جو مذہب بھی ہے, اس میں جو یہ موومنٹس بھی ہیں. تو سائبر اٹیکس ان کے جو اور جو سسٹم جو ہے گریڈز پہ ہوئے تو 70% ان کی اتنا ماڈرن نہیں ہے, اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے جتنا شو کرتے ہیں. تو ہمارا جو سسٹم ہے, ہماری جو ٹیکنالوجیکل فریم ورک ہے, ہماری جو ملٹری مشین ہے, ہماری جو اوور آل کوآرڈینیشن ہے, وہ ان سے بہتر ہے. اب جب ٹاکس ہوں گی مشاہد صاحب تو ہم تو پورا اپنا صاف کھل کے بات کریں گے نا, مطلب ہم تو ایک ہائی مورل ہائی مطلب اسٹریٹجک لیول پہ ہر طرف سے ہم اوپر ہیں, بہت اوپر ہیں. آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی ایز قومی سلامتی کے مشیر جنرل عاصم ملک کی, میں نے اس کو کہا تھا, میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن ہونی ہے, میں نے 3 ہفتے پہلے لکھ دیا تھا, جو کمیونیکیشن ہونی ہے یا جو وہ ڈائلاگ شروع ہونا ہے ہندوستان اور یہ باقی کے ساتھ, اس کی انسٹیٹیوشنل پوزیشن چاہیے.